الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 12ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان کا مقصد زندگی یاد دلایا ہے کہ انسان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ساری توجہ اس مقصد کی طرف کرنی چاہیے۔ لیکن انسان کی غلطی یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ اپنے مقصد زندگی کی طرف نہیں، بلکہ جو دنیا کی ایک ضرورت ہے، روزی کمانا اور کھانا وغیرہ، پیٹ بھرنا، انسان اپنی ساری توجہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، انسان تو چھوڑیے، انسان کے علاوہ جتنے چوپائے، جتنے پرندے درندے، حشرات الارض جتنے بھی ہیں، اللہ نے ان سب کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ نے ان سب کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، ان کے عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ جانتے ہیں، ان کے دائمی ٹھکانے کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور یہ جو اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ اللہ نے سب انسانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں ہر چیز کو طے کر رکھا ہے۔ ایک چیز طے ہے، ہم اپنی ساری توجہ اس کی طرف، ساری توجہ اس کی طرف کر لیتے ہیں، وہ مل کے رہنی ہے۔ اور جو اللہ نے ہماری آزمائش رکھی ہے، جس کی بنا پر جنت جہنم کا والعیاذ باللہ فیصلہ ہونا ہے، اس کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھا لی، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرو، اپنی ساری توجہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی عبادت کی طرف مرکوز کرو۔ حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت جابر سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور کوئی چیز طلب کرنے میں، کسی چیز کی تلاش میں موٹی موٹی محنت کرو۔ فإن نفسا لن تموت، کوئی آدمی مر نہیں سکتا حتی یستوفی رزقها، جب تک کہ اس کو اس کا رزق مل نہ جائے۔ وإن أبطأ عنها، چاہے تھوڑا لیٹ کیوں نہ ہو جائے، موت آنے سے پہلے جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، وہ رزق ملے بغیر انسان مر نہیں سکتا۔ فاتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ واجملوا فی الطلب، انسان کو رزق کی تلاش میں موٹی موٹی محنت کرنی چاہیے۔ خذوا ما حل، صرف وہی حاصل کرو جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ ودعوا ما حرم، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو انسان رزق کی طلب میں ساری توجہ لگا دے، جائز ناجائز طریقے اپنائے، تو اس کی بجائے انسان، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے، میرا رب کس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی ایک طریقہ کار بیان کیا ہے کہ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، اگر ہم انسان کو کوئی رحمت، کوئی نعمت دیں، پھر ہم وہ اس سے نعمت چھین لیں، انہو لیئوس کفور، تو لوگوں کا عام طریقہ کار یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نعمت دینے والا اللہ، جس اللہ نے نعمت دی تھی اسی نے آزمائش کے لیے چھین لی کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب انسان کو صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان ایسی صورت میں مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، اور مایوسی یہ کفر ہوتا ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، ایک تو انسان کی یہ فطرت ہے، اور یہ تو ہے اگر انسان سے اللہ نعمت چھین لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اگر مشکل آنے کے بعد ہم دوبارہ انسان کو نعمت دے دیں، دوبارہ انسان پہ رحمت کریں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، انسان کہتا ہے مجھ سے تو ساری برائیاں ختم ہو گئیں، اب تو میں عیش و عشرت میں ہوں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، ایسی صورت میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی بجائے وہ اترانے والا اور فخر اور غرور کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو انسان دونوں حالتوں میں، انسان اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا، انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مشکل آتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، اور جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ فخر کرنے والا اور غرور کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا الذین صبروا، یہ عام لوگوں کی معاملہ ہے، عام لوگوں کی یہ حالت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں،
ان لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی نعمت آتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا لامرئ مؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی بڑا بہتر ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچے، نعمت پہنچے، شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے، یہ ایک کافر کو، اللہ کے نافرمان کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی اسی بات پر ہی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کی ساری توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، وہ دنیا بھی ان کو پتہ ہے دنیا میں رہنا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہ دنیا سے آخرت چاہتے ہیں، دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتے ہیں، دنیا کے اندر جو کام کرتے ہیں آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، جو دنیا کی زیب و زینت، ان کا ابتدا انتہا ساری دنیا ہوتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے، جو صرف دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، جس کا مطمع نظر آخرت نہیں ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ایسے لوگوں کو اگر ان کے کوئی ظاہری طور پہ نیک اعمال ہوں بھی، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں پورا دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ان نیک اعمال کے بدلے میں ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، چونکہ ان کا مطمع نظر دنیا تھا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے وہ دنیا میں ہی رہ گئے، وہ آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئے ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور ان کے سارے اعمال اب باطل ہو گئے ہیں۔ نیک لوگوں کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں تو بالکل جو ہے وہ معمولی سا بدلہ ملتا ہے، اصل بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ صرف دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہ کافر لوگوں کو قیامت کے دن آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ ان سے فرمائیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم تو اپنی پاکیزہ چیزیں، اپنی نعمتیں ساری دنیا میں حاصل کر چکے ہو، آج تمہارے لیے کوئی نعمت، کوئی رحمت نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تو تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بہت سارے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ہیں۔ سورہ ہود کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ نے پرانی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، اور اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ نے جب لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، بدعات میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور کس طرح ان پیغمبروں کو آزمائشیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اور پھر کس طرح اللہ نے آخرکار اپنے پیغمبروں کی مدد کی، اور وہ جو نافرمان تھے کس طرح اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اور دیگر قرآن کی بعض صورتوں میں اللہ نے نبیوں کے قصے اور ان پر عذاب کے قصے بیان کیے ہیں۔ تو اس صورت میں 6-7 نبیوں کا قصہ ہے، جن میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت نوح کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، تو اس قوم نے آگے سے کیا اعتراض کیا؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دو بنیادی اعتراض کیے۔ ایک انہوں نے اعتراض کیا کہ سرداروں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمیں آپ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہوتا نبی تو ہم اس کو مان لیتے، ہم ایک اپنے جیسے انسان کو نبی نہیں مان سکتے۔ حالانکہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں
سارے کے سارے انبیاء اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ چونکہ ان کی امت انسان تھی تو اللہ نے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتہ نبی بھیجتے، لیکن چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی نبی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر قوم نے نبی کے انسان ہونے پر اعتراض کیا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمان کہلانے والے بھی اسی مغالطے کا شکار ہیں۔ پرانی قومیں کہتی تھیں کہ چونکہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا انسان ہونا حتمی ہے، وہ ہم ہی میں سے ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے نبیوں کو انسان مانتے تھے، اس بنا پر ان کے نبی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے اعتراضات ان کا جواب بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی اعتراض آج ان کا ہے، وہ اس اعتراض کو ذرا الٹے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ پرانی قومیں اپنے انبیاء کو انسان مانتی تھیں، انسان ہونے کی بنا پر نبی ہونے سے انکار کر دیتی تھیں۔ ہمارے آج کے کچھ لوگ وہ نبیوں کو نبی مانتے ہیں، وہ اس بنا پر ان کے انسان ہونے کا انکار کر دیتے ہیں۔ بنیاد ایک ہی ہے، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نبی انسان نہیں ہو سکتا، اللہ نے فرمایا نبی اور انسان دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام انسان تھے، لیکن ان کا اور عام انسانوں کا فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا کہ ان کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا وحی کے ذریعے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آخری آیت، ہر جمعہ میں جو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا جیسا ایک انسان ہوں، میرا اور تمہارا فرق یہ ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پہلا اعتراض جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم نے کیا انسان ہونے کا، اور دوسرا اعتراض کیا کہ آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ وہ اگر غریب لوگ نہ ہوتے، اگر آپ کے قریب بیٹھنے والے زیادہ تر غریب نہ ہوتے تو ہم آپ کے پاس آتے، ہم آپ کی دعوت سنتے، ممکن ہے قبول کر لیتے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اپنے پاس سے غریبوں کو دور کر دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا حضرت نوح علیہ السلام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، کہ اے میری قوم والو، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے، تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے غریب ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔ اگر میں تمہیں دعوت دوں گا تو اپنے غریب صحابہ کرام کی موجودگی میں دعوت دوں گا۔ شروع میں جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ اکثر غریب ہوتے ہیں، تو میں اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں تمہیں دعوت دوں گا، میں ان کو دور کر کے تمہیں قریب کر کے دعوت نہیں دے سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، ان میرے صحابہ جو غریب صحابہ ہیں انہوں نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تم جاہل لوگ ہو جو تم دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ان غریبوں کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ فرمایا اے میری قوم، من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر ان غریبوں کو میں نے اپنے سے دور کر لیا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ سے میری مدد کون کرے گا؟ اللہ تو پھر مجھے سزا دے گے کہ تم نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اپنے صحابہ کو جو غریب تھے ان کو ان کی غربت کی وجہ سے پیچھے کر دیا، تو لوگ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے غریب صحابہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ایسے صحابہ کرام کو آپ ہرگز اپنے سے دور نہ کیجیے۔ ان کا حساب آپ پر نہیں، آپ کا حساب ان پر نہیں کہ آپ انہیں دور کریں۔ اگر آپ نے انہیں اپنے سے دور کیا قریش مکہ کو دعوت دینے کے لیے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے، ہم نے آزمائش کی ہے امیروں کی غریبوں کے ساتھ، تاکہ امیر لوگ کہیں غریبوں کے بارے میں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کر دیا۔ امیر لوگوں کو، تکبر کرنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں جب دنیا ساری ہماری قدموں کے نیچے ہے، جب مال و دولت ہمارے پاس ہے، جب اقتدار ہمارے پاس ہے، تو اگر کوئی اچھی چیز ہوگی ہمیں اس کا پہلے پتہ لگ جائے گا، ہم اس کو پہلے قبول کر لیں گے۔ چونکہ ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو اسلام اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اعتراض کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غریب لوگ اللہ ان پر احسان کر دیں ہمیں چھوڑ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ کو علم نہیں کہ اللہ کا شکر گزار کون ہے؟
اللہ کا شکر گزار، اللہ کی بات ماننے والا امیر ہو اللہ اس کو بھی جانیں گے، وہ اگر غریب ہو اللہ اس کو بھی جانیں گے، اللہ اس کی قدردانی کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غریب صحابہ جب آپ کے پاس آئیں آپ نے ان کو سلام کہنا ہے، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیں، آپ ان لوگوں میں شامل رہیں، یہ غریب آپ کے صحابہ جو صبح شام آپ کے رب کو اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، ان غریبوں سے آپ کی نظریں کافروں کی طرف نہ بڑھیں کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہیں۔ تو اگر آپ کی بات ماننے والے غریب لوگ ہیں تو آپ غریبوں کو دور کر کے امیروں کو دعوت دینے کے لیے امیروں کو اپنے سے قریب نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دے رہے تھے، ایک غریب صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر صرف بل آئے، اس اپنی وجہ سے نہیں، قریش کی وجہ سے کہ وہ لوگ کہیں اٹھ نہ جائیں، وہ لوگ کہیں محسوس نہ کریں، اللہ رب العالمین نے یہ بھی برداشت نہیں کیا اور پوری سورہ عبسہ اتری، عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو یہی اعتراض جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا، تو حضرت نوح نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں انہیں اپنے سے کسی بھی صورت میں دور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا وہ عذاب یہ آیا تھا کہ آسمان سے بارش اور پوری زمین جو ہے وہ سیلاب سے اور پانی سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کے گھر والے اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی، اور جتنے بھی جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا آپ اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا اور اللہ کا عذاب آ گیا، سب غرق ہو رہے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کشتی پر سوار ہونے سے انکاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ وہ بیٹا نافرمان تھا، اللہ کا انکار کرنے والا تھا، وہ کہنے لگا میں ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح کہنے لگے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات جاری تھی بات چیت کہ لہر آئی اور وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، ونادى نوح الرب، حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، آپ نے میرے اہل کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو آپ بچا لیں گے عذاب سے، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے تھا، اے اللہ وہ تو غرق ہو گیا، اے اللہ آپ کا فیصلہ حکمت والا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیجیے۔ بڑے ادب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ اللہ نے بات سمجھائی، اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے نہیں تھا، میں نے آپ کے اہل کے بارے میں وعدہ کیا تھا، آپ کا کافر بیٹا آپ کے اہل سے نہیں۔ نبی کے اہل سے ہونے کے لیے ضروری ہے انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک ہونے چاہیے، آپ کے بیٹے کے عمل نیک نہیں تھے، جس کا عمل نیک نہ ہو وہ نبی کے اہل سے نہیں ہوتا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے، حضرت نوح کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں، اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو آپ نے آئندہ مجھ سے سوال نہیں کرنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو واعظ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ نے اس طرح کے سوال مجھ سے نہیں کرنے۔ پتہ لگا انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ کی ناراضگی کا اندازہ ہوا فوراً اللہ سے توبہ کی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، اگر آپ نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس قصے کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کے قصے ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ ان قصوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان قصوں کو جانتی تھی۔ یہ اللہ نے جب آپ پر وحی کی ہے
تو اللہ کے اس وحی کرنے سے آپ کو ان قصوں کا پتہ لگا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو وحی کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔